بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6523۔ رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زندگی میں بھی برکت آتی ہے، جو گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ ابو خلیل نے عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، بیع کرنے والے دونوں فریقوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور حقیقت کو واضح کریں تو ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو ان کی بیع سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3858۔ ایمانداری سے کام کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، جبکہ جھوٹ اور دھوکہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2344۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور ساتھ کوشش کرنا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا التزام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1518۔ گناہوں کی معافی مانگنے سے نہ صرف دل صاف ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق بڑھانے والی اہم سنتیں صلہ رحمی، سچائی اور امانت، اللہ پر توکل، استغفار، صدقہ، یہ سب اعمال نہ صرف رزق بڑھاتے ہیں بلکہ زندگی میں سکون اور برکت بھی لاتے ہیں۔